کسی کا برا نہ چاہو۔ ایک بادشاہ کا غلام بھاگ گیا۔ کچھ لوگوں نے اس کا تعاقب کیا اور گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ وزیر کو اس غلام سے دشمنی تھی۔ اس نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ غلام نے ہاتھ باندھ کر عرض کی کہ حضور کے حکم کے سامنے میرا سر خم ہے، لیکن کیونکہ میں حضور کا نمک کھا کر پلا ہوں، اس لیے نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن آپ پر میرے قتل ناحق کا الزام لگایا جائے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس وزیر کو مار ڈالوں، پھر اس کے قصاص میں آپ مجھے قتل کر دیں۔ اس صورت میں میرا قتل جائز ہوگا۔ بادشاہ ہنس پڑا اور وزیر سے کہا، اب تیری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، جہاں پناہ میری رائے میں یہ مناسب ہے کہ خدا کے لیے اپنے پدر بزرگوار کی قبر کے صدقے میں اس کو آزاد کر دیجئے، تاکہ یہ مجھے کسی بلا میں نہ پھنسا دے۔ جب تو کسی دشمن پر تیر چلائے تو یہ جان لے کہ تو بھی اس کے نشانے پر ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ حکایات شیخ سعدی میں ایک اور جگہ لکھتے ہیں، ایک نوجوان کی اپنی بیگم سے نہ بنتی تھی۔ اس نے کسی بزرگ کے سامنے اپنا دکھ سنایا کہ میں اپنی ظالم بیوی کا بوجھ اس طرح برداشت کرتا ہوں جیسے چکی کا نچلا پارٹ اوپر والے کا کرتا ہے۔ اس نے کہا، صاحب، بیوی کی طرف سے اگر سختی بھی برداشت کرنی پڑتی ہے تو صبر کرو، کیونکہ صبر شرم کی چیز نہیں۔ اگر دن کو تجھے نچلا پارٹ بننا پڑتا ہے تو کیا ہوا، رات کو تو اوپر والا پارٹ ہو جاتا ہے۔ گلاب کی جس شاخ سے آدمی نے پھول کو سونگا ہو، اگر اس کے کانٹے چبھیں تو اسے بھی برداشت کرنا چاہیے۔ اگر کبھی بیوی کی طرف سے کوئی ناگوار بات سامنے آ جائے تو ان خوشگوار حالات کے پیش نظر جو ہمیشہ اس کی طرف سے پیش آتے ہیں، ان کو بھی صبر سے برداشت کرنا چاہیے۔ خوبصورت بیوی اور اندھا خاوند۔ کہتے ہیں کہ ایک فقیہ کی لڑکی نہایت بدصورت تھی اور باوجود جہیز اور دولت کے کوئی اس سے نکاح کی خواہش نہ کرتا تھا۔ مجبوراً فقیہ نے اس کا نکاح ایک اندھے سے کر دیا اور دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی زندگی کے دن گزارنے لگے۔ اتفاق سے اسی زمانے میں ملک لنکا سے ایک باکمال طبیب وہاں وارد ہوا۔ اس کے علاج سے اندھے بھی بینا ہو جاتے تھے، یعنی دیکھنے لگ جاتے تھے۔ لوگوں نے فقیہ سے کہا کہ آپ اپنے داماد کا علاج اس طبیب سے کیوں نہیں کروا لیتے؟ اس نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ وہ بینا ہو گیا، یعنی اگر وہ دیکھنے لگ گیا تو میری لڑکی کو طلاق دے دے گا۔ بدصورت عورت کا شوہر اندھا ہی مناسب ہے۔ بدصورت عورت کا شوہر اندھا ہی مناسب ہے۔ ایک شخص آشوب چشم میں مبتلا ہو گیا۔ علاج کے لیے سلوتری یعنی جانوروں کے معالج کے پاس گیا۔ اس نے وہی دوا جو جانوروں کی آنکھوں میں لگاتا تھا اس کی آنکھوں میں لگا دی۔ اس دوا سے آشوب چشم کیا ٹھیک ہونا تھا، بیچارہ اندھا ہو گیا۔ اور سلوتری یعنی ویٹرنری ڈاکٹر سے جھگڑنے لگا، یہاں تک کہ معاملہ عدالت میں پہنچا۔ قاضی نے فیصلہ دیا کہ سلوتری پر کوئی تاوان نہیں۔ اگر یہ شخص گدھا نہ ہوتا تو سلوتری کے پاس کیوں جاتا؟ داناؤں کے نزدیک یہ کم عقلی کی بات ہے کہ ایسے کام کو کسی نا تجربہ کار آدمی کے سپرد کیا جائے جس کے لیے تجربہ اور مہارت فن لازم ہو۔ حلب کے بازاروں میں ایک بھکاری صدا لگا رہا تھا، دولت مندو، اگر تم لوگوں میں انصاف ہوتا اور ہمیں صبر کی توفیق ہوتی تو دنیا سے سوال کی رسم ہی اٹھ جاتی۔ ایک عرب نے بصرے کے جوہریوں کو اپنی سرگشت سنائی کہ ایک بار جنگل میں ایسے وقت بھٹک گیا کہ کھانے پینے کا سامان ختم ہو چکا تھا اور سامنے موت نظر آ رہی تھی۔ اتنے میں ایک تھیلی پر نظر پڑی۔ میں اس خوشی کو نہیں بھول سکتا جو اسے دیکھ کر مجھے حاصل ہوئی۔ میں نے سمجھا کہ تھیلی میں بھنے ہوئے چنے ہیں، لیکن جب کھول کر دیکھا تو اس میں چنوں کی جگہ موتی تھے۔ اس وقت مجھے جو رنج ہوا اور زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ قیمتی موتی۔ بارش کا ننھا قطرہ بادل سے ٹپکا،
جب اس نے سمندر کی چوڑائی دیکھی تو شرمندہ ہوا اور دل میں کہا کہ سمندر کے سامنے میری حیثیت کیا ہے، اس کے ہوتے ہوئے تو میں نہ ہونے کے برابر ہوں۔ جب اس نے اپنے آپ کو حقارت سے دیکھا تو ایک سیپی صدف نے اس کو اپنے منہ میں لے لیا اور دل و جان سے اس کی پرورش کی۔ تھوڑے ہی دنوں میں یہ قطرہ ایک قیمتی موتی بن گیا اور بادشاہ کے تاج کی زینت بنا۔ وہ آدمی قبرستان میں بیٹھے تھے، ایک اپنے دولت مند باپ کی قبر پر اور دوسرا اپنے درویش باپ کی قبر پر۔ امیر زادے نے درویش لڑکے کو تانا دیا کہ میرے باپ کی قبر کا صندوق پتھر کا ہے، اس کا کتبہ رنگین اور فرش سنگ مرمر کا ہے اور فیروزے کی اینٹ اس میں جڑی ہوئی ہے۔ اس کے مقابلے میں تیرے باپ کی قبر کیسی خستہ حال ہے کہ وہ مٹی مٹی اس پر پڑی ہے اور 2 اینٹیں اس پر رکھی ہیں۔ درویش زادے نے جواب دیا، یہ درست ہے، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ قیامت کے دن جب مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اس سے پہلے کہ تیرا باپ بھاری پتھروں کے نیچے سے جنبش کرے، میرا باپ بہشت میں پہنچا ہو۔ بادشاہ اور درویش۔ ایک نیک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ ایک بادشاہ جنت میں ہے اور دوسرا ایک درویش دوزخ میں پڑا ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ بادشاہ دوزخ میں ہوگا اور درویش جنت میں، لیکن یہاں تو معاملہ اس کے برعکس نکلا۔ معلوم نہیں اس کا کیا سبب ہے۔ غیب سے آواز آئی، یہ بادشاہ درویشوں سے عقیدت رکھتا تھا اس لیے بہشت میں ہے، اور اس درویش کو بادشاہوں کے تقرب کا بڑا شوق تھا اسی لیے یہ جہنم میں ہے۔ حضرت جنید بغدادی اور بیمار کتا۔ شیخ الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بیاہان میں جا رہے تھے کہ انہیں ایک لاغر اور زخمی کتا نظر آیا جو بھوک سے مر رہا تھا۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سفر کی خوراک میں سے آدھی اسے کھلا دی اور وہ اٹھ بیٹھا۔ سنا ہے کہ حضرت جنید وہاں سے جاتے وقت رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کون جانتا ہے کہ ہم دونوں میں سے اللہ کے نزدیک کون بہتر ہے، اسی لیے کہ کتا باوجود اپنی تمام بدنامی کے جب مر جائے گا تو اس کو دوزخ میں نہ لے جائیں گے۔